السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وہ سلسلہ ہے تاریخ امت مسلمہ۔ یہ سلسلہ قسطوار رہے گا۔ اس سلسلے میں ہم پوری امت مسلمہ کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہمارے چینل علمی جواہر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ علم تاریخ کا تعارف۔ تاریخ وہ علم ہے جس میں زمانے کے حوادث واقعات پر وقت کی ترتیب ملحوظ رکھ کر بحث کی جاتی ہے اور قوموں، ملکوں، بادشاہوں اور مشہور شخصیات کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ تاریخ کا بنیادی مقصد گزشتہ واقعات سے عبرت حاصل کرنا اور دوسروں کے تجربات سے سبق سیکھنا ہے۔ تاریخ ماضی کے تجربات کی روشنی میں حال و مستقبل کے لیے بہتر لائحہ عمل طے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو قوم بھی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے خواہاں ہوتی ہے وہ اپنی تاریخ سے روابط استوار رکھتی ہے۔ جو قوم اپنا ماضی بلا دیتی ہے وہ دنیا میں کوئی مقام پانا تو درکنار اپنا تشخص تک باقی نہیں رکھ سکتی۔ علم تاریخ کی اہمیت اور فوائد۔ تاریخ کی اہمیت قرآن مجید کی نظر میں۔ تاریخ کی اہمیت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ کے کلام نے گزشتہ پیغمبروں کی تاریخ کو بڑے موجز، بلیغ اور پر اثر انداز میں بیان کیا ہے تاکہ حق کے ماننے والوں کو حوصلہ ملے اور منکرین انجام سے خبردار ہو جائیں۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ترجمہ، اور پیغمبروں کی وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی درجنوں صورتیں امم ماضیہ کی قصوں کو بیان کرتی ہیں تاکہ ان کے انجام بد سے عبرت پکڑی جائے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ، بے شک ان لوگوں کی قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ قرآن مجید تاریخ کی کتاب نہیں، نوشتہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید تاریخ سے اسی انداز میں بحث کرتی ہے جس سے لوگوں کو ہدایت ملے اور ان کا تعلق اپنے خالق سے جڑ جائے۔ تاریخ کی اہمیت حدیث میں۔ حدیث سے بھی تاریخ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوموں اور انبیاء سابقین کے کئی واقعات بیان کیے ہیں جو ذخیرہ حدیث میں موجود ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد وہی ہے جو قرآن مجید کا ہے، یعنی عبرت و نصیحت۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے علاوہ اس مبارک دور کے تاریخی واقعات، غزوات اور دیگر حالات کو اسی لیے روایت کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے نور ہدایت حاصل کریں۔ حضرات تابعین اور حدیث شریف کے روات نے بھی سیرت النبی اور سیرت صحابہ کو اسی نیت سے محفوظ رکھا۔ تاریخ اسلامی کے اہم فوائد۔ بہت سے ایسے فوائد جو عام تاریخ سے حاصل نہیں ہو سکتے صرف اسلامی تاریخ کے وساطت سے مل سکتے ہیں۔ مثلاً اسلامی تاریخ توحید کی دلیل ہے کیونکہ یہ قرآن و حدیث کی واقعات اخذ کر کے بتاتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک تمام انسان توحید کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد شیطان نے شرک پھیلایا۔ اسلامی تاریخ رسالت پر ایمان کی پختگی کا ذریعہ بھی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت بار بار راہ سے بھٹکتی رہی۔ یہ فطرتی طور پر اسے تھوڑی مدت بعد کسی نہ کسی روحانی رہبر کی ضرورت پڑتی رہی۔ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے ذریعے یہ ضرورت پوری فرمائی۔ یہ حالات تاریخ اسلامی ہی میں صحیح شکل میں محفوظ ہیں۔ تاریخ اسلامی ہمیں راہ حق میں صبر و استقامت کا سبق دیتی ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ کس طرح گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کو تکالیف اور اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ بس ہمیں تو آخری امت ہوتے ہوئے مزید صبر و تحمل کا ثبوت دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار مکہ کے مظالم کی شکایت کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے قبل گزرنے والی امتوں کو لوہے کی کنگھیوں سے اس طرح چیلا گیا کہ گوشت اور ہڈیاں الگ ہو گئی اور ان کو آروں سے چیرا گیا مگر وہ دین سے نہ ہٹے۔ اسلامی تاریخ سیرت انبیاء اور سیرت خاتم النبیین کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی محبت اور اس کی خشیت، قوم کی فکر، دین کے لیے قربانی، مخلوق پر شفقت اور انسانوں کی خیرخواہی سمیت بے شمار بہترین اسباب حاصل ہوتے ہیں جو تاریخ کی کسی اور باب سے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔